بہت ہی بلند ہے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے کارواں بن کر ناتواں سفر میں ہے، میرے کارواں بن کر ناتواں سفر میں ہے، میرے کارواں ایسا جو نئی فلاغر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جان اس کے لب پر ہے، پھر بھی بن کے کنبے کا سارباں سفر میں ہے، ہتھ کڑی ہے ہاتھوں میں، طوق حلق مضطر میں، جسم اس کا جکڑا ہے خاردار لانگر میں، اس پہ خستہ جاں پہنے بیڑیاں سفر میں ہے، میرے کارواں بن کر ناتواں سفر میں ہے، سیدھا چل نہیں سکتا طوق اتنا بھاری ہے، پاؤں لڑکھڑاتے ہیں اور غشی بھی طاری ہے، کیسا ناتواں پر یہ امتحان سفر میں ہے، میرے کارواں بن کر ناتواں سفر میں ہے، آنکھ خون روتی ہے، زخم خون گلتا ہے، جب قدم اٹھاتا ہے آہ آہ کرتا ہے، ہر قدم اسیر غم تذکرہ سفر میں ہے، چھالے پھوٹتے ہیں جب درد سے بلکتا ہے، پنجوں پہ کبھی اپنی ایڑیوں پہ چلتا ہے، اس کو ایک پل راحت بھی کہاں سفر میں ہے، میرے کارواں بن کر ناتواں سفر میں ہے، جب کبھی وہ راہوں میں تھک کے بیٹھ جاتا ہے، زخم پیٹھ پر اس کی
شمر در لگاتا ہے اس اسیر پر کتنی سختیاں سفر میں ہیں، حلق کتنا سوکھا ہے، ہچکیاں بتاتی ہے، شدت آتش لب کی پپڑیاں بتاتی ہیں، گویا پیاس کا پہنے پیرہن سفر میں ہے، میرے کارواں بن کر ناتواں سفر میں ہے، میرے کارواں بن کر ناتواں سفر میں ہے، جسم اس سے کہتا ہے اب سہا نہیں جاتا، پاؤں کہہ رہے ہیں کہ اب چلا نہیں جاتا، پھر بھی ہائے یہ پرغم تو رواں سفر میں ہے، میرے کارواں بن کر ناتواں سفر میں ہے۔ بہت بلند ہے سلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص منتظمین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ دعائے سلامتی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی اس بابرکت اور دلہانی مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو بطور عنوان بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ دراصل سورہ مبارکہ یاسین کی ایک آیہ مجیدہ ہے. اس آیت میں پروردگار عالم امام مبین کی بات کر رہا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آیت کا نشان بھی 12 ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. فقط تذکراً آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندگی عطا کیا کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی ہیں جو تم آگے بھیج چکے ہو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ کر گئے ہو وہ بھی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، توجہ چاہو، جو آگے تم بھیجو گے وہ بھی لکھا جائے گا، نکتبو ہم لکھ لیں گے، وآثارہم اور جو تم اپنے بعد پیچھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے ہم وہ بھی لکھیں گے. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ سانسیں بھی جو ہے وہ ہماری نوٹ ہو رہی ہے، یہ سانس بھی لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، میں مثال دے دیتا ہوں. بالفرض ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے. حج کی ادائیگی کرتے ہیں، لکھا جا رہا ہے. نماز شب پڑھتے ہیں، لکھا جا رہا ہے. صدقہ و خیرات دیتے ہیں، لکھا جا رہا ہے. اب اس کے برعکس خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے لکھا جا رہا ہے. جھوٹ بولیں گے لکھا جائے گا. فحش کلامی کریں گے لکھا جائے گا. مومن کی دل آزاری ہوگی لکھا جائے گا. یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کون سی ہے؟ ما قدمو، جو تم بھیج رہے ہو ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہے. وآثارہم، اور جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے ہم وہ بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے، اب پیچھے چھوڑ کر جانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے صدقہ جاریہ، یا اس سے مراد ہے عذاب جاریہ. بالفرض آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک ہاسپٹل تعمیر کر دیا، صحیح ہے، اور آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن اب جب اس ہاسپٹل میں علاج ہوگا اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. حالانکہ آپ دنیا سے جا چکے، لیکن یہ ثواب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اس میں آپ گئے، آپ نے جو ہے وہ بالفرض اپنی زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق 5 یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری لے لی. ٹھیک ہے، بالفرض ان 5 یتیموں کو پڑھا رہے تھے آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کی اولاد نے وہ کنٹینیو کیا، ان یتیموں کی کفالت چلتی رہی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا کیونکہ آپ نے یہ کام شروع کیا تھا. آپ نے کہیں پر ایک درخت لگا دیا، لوگ اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے رہے، لوگ وہاں پر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، پھل توڑ کر کھاتے رہے، فائدہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بالفرض آپ نے کسی مسجد میں قرآن ڈونیٹ کر دیے، جب وہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. میں اکثر کہتا ہوں کوشش کیا کریں جب زیارت پر جایا کریں نا، کوئی کام وہاں پر ایسا کریں کہ آپ کے مرحوم ماں باپ کو ثواب ملتا رہے. ٹھیک ہے، پروردگار عالم جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، تا دیر ان کا سایہ قائم رہے، اور جن کے نہیں ہے اس دنیا میں ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. جب زیارت پر جائے نا بالفرض میں ایک کام کرتا ہوں، سجدہ کا خریدے اور سجدہ کا رکھ دیے کربلا میں امام حسین کے حرم میں، اور نیت کر لی کہ اس کا ثواب پہنچے گا میرے والد مرحوم کو. اب جو نماز پڑھے گا ثواب ملتا جائے گا. ٹھیک ہے،
کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا کام کرے کہ یہ جو ہے وہ ثواب کا سلسلہ چلتا رہے. ٹھیک ہے, آپ نے درخت لگا دیا, جو سائے میں بیٹھا ثواب ملا. آپ نے قرآن ڈونیٹ کر دیے, جو پڑھتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے جو ہے وہ 2-4 بچوں کی فیس اپنے ذمے لے لی, آپ کے جو ہے وہ بچے پڑھاتے رہے, ثواب ملتا رہے گا. اور مثال لیجیے, بالفرض آپ کے گھر پر سالانہ مجلس ہوتی تھی, بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے فکس کر لی ڈیٹ 13 صفر, شہزادی سکینہ کی شہادت پر ہم ہر سال گھر میں مجلس کریں گے. آپ چلے گئے, آپ کے بچے آپ کے پیچھے فرش ازاں بچھاتے رہے, ثواب آپ کو ملتا رہے گا, کیونکہ آپ نے تربیت کی تھی کہ فرش ازاں بچھاؤ, اور فرش ازاں بچھتا رہنا چاہیے, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ثواب کی مثال. اب اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اس کی الٹی مثالیں لے لیں. آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بچے کو کبھی گالی دیتے ہوئے دیکھ لیا, روکا نہیں آپ نے نہیں روکا تھا نا, اس لیے وہ روکا نہیں. اب جب وہ دے گا نا تو یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے جو ہے وہ کھاتے میں جائے گا. آپ کا بچہ بالغ ہو گیا تھا اور آپ کے بچے نے پاکٹ منی جو ہے وہ جمع کرنا شروع کی تھی. آپ کی ذمہ داری تھی کہ بچہ بالغ ہو گیا تو آپ اس کو پابند کرتے, بیٹا خمس نکالنا ہے تمہیں, صحیح ہے. اس کے بعد بچہ خمس نکال لیتا, اس کے بعد جو پیسے کم ہو گئے آپ خود اس کے جیب میں ڈال دیتے, آپ خود اس کو دے دیتے, اس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے, صحیح ہے. لیکن اس کی عادت ہو گئی کہ اب مجھے خمس نکالنا ہے, کیونکہ ابا سکھا کر گئے تھے, کیونکہ اماں نے ایسا ہمیں سکھایا تھا. اب وہ جب جو ہے وہ نکالے گا تو ثواب ملے گا. اگر آپ نے پابند نہیں کیا تو یہ جو ہے وہ عذاب آپ کے جو ہے وہ کھاتے میں جاتا رہے گا. تو سامعین محترم, آیت کا اپنے ترجمہ محفوظ کیا, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ, ہم وہ ہیں جو مردوں کو زندگی دیتے ہیں, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, جو تم آگے بھیج رہے ہو ہم وہ بھی لکھیں گے, وَآثَارَهُمْ, جو تم پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے ہم وہ بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کا ایک ترجمہ یہ ہے. ایک ترجمہ علماء تفاسیر نے اور کیا, علماء کرام نے ایک اور ترجمہ بیان کیا. وہ کیا فرمایا کہ تم جو کام کرتے ہو وہ کام بھی لکھا جاتا ہے اعمال نامے میں, اور اس کا اثر بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالفرض آپ سانس لے رہے ہیں نا, یہ سانس بھی جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے, اس سانس کا اثر بھی نوٹ ہو رہا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ سانس کہاں لے رہے ہیں. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر دے اور گناہ کے وقت جو ہے وہ جو سانسیں لیتا ہے تو یہ جو ہے وہ عذاب میں شمار ہوگی. ٹھیک ہے, آپ ایک سانس لے رہے ہیں, آپ باہر فضا میں لیں, اس کی جو ہے وہ کوئی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سانس لیتے ہوئے ہر مرتبہ کہتے رہے الحمدللہ رب العالمین, اب اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے, اب کیونکہ آپ پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہے ہیں, آپ مجلس اعضاء میں فرش اعضاء پر آ کر بیٹھ گئے, اب جو آپ سانس لے رہے ہیں اس کی ویلیو الگ ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کر سانس لے رہے ہیں, اس کا مقام الگ ہے. آپ نجف میں علی کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر سانس لے رہے ہیں, اس کا مقام الگ ہے. امام حسین کے حرم میں سانس لے رہے ہیں, اس کا مقام الگ ہے. یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں, آپ کے ہر جو ہے وہ باتیں نوٹ کی جا رہی ہے. کہ تم جو کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے, اس کا اثر کیا ہونے والا ہے, تمہیں اس کے بدلے کیا ملے گا, وہ بھی تمہارے اعمال نامے میں تحریر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی یہاں تک پیغام کی. اب آئیے سوال, یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کہ مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو قیلا. ٹھیک ہے, مشہور قبیلہ ہے. شہزادی کونین نے جب دربار میں خطبہ فدق دیا تھا, تو آپ اگر خطبہ فدق پڑھیں تو اس میں جو ہے وہ شہزادی کونین نے ایک قبیلے کو مخاطب کیا, یا بنو قیلا, او پاکیزہ ماؤں کے بیٹے, تم مجھے دیکھ رہے ہو میرا حق ضائع ہو رہا ہے, پھر بھی کیوں نہیں بولتے ہو. ٹھیک ہے, تو شہزادی کونین نے مخاطب کیا اس قبیلے کو. تو یہ بنو قیلا یہ کافی دور رہتا تھا مسجد سے. ایک دن آیا مسجد میں اور اس کے کچھ افراد آئے, تو دیکھا رسول اللہ کے ساتھ کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے اصحاب. تو رشک کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ, کتنے خوش نصیب افراد ہیں جو مسجد کے قریب رہتے ہیں, جب دل چاہتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نعمت پاس ہوتی ہے نا تو قدر نہیں ہوتی, جب نعمت پاس نہیں ہوتی تب انسان قدر کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو مسجد کے قریب رہتے ہیں وہی سب سے پہلے آپ کو چوری کرتے ہوئے نظر آئے گا, وہ مسجد میں جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. جو بیچارہ مسجد سے دور ہوگا نا, وہ آپ کو جو ہے وہ گاڑی میں ٹریول کرتا ہوا جو ہے وہ 30 کلومیٹر دور سے آ جائے گا, 40 کلومیٹر سے دور سے آئے گا, کیونکہ اس کے دل میں قدر ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ کیا جانے کی اہمیت ہے. تو بنو قیلا کے افراد آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, کتنے خوش نصیب افراد ہیں جو آپ کے پاس جب آتا ہے دل کرتا ہے آ جاتے ہیں, اور آ کر جو ہے وہ آپ کے پیچھے جماعت نماز پڑھتے ہیں. ہم بہت دور رہتے ہیں, ہمیں آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے. تو اب رسول اللہ نے بیان فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم دیر سے آتے ہو تو اس کا ثواب بھی تو لکھا جا رہا ہے, ان کا ثواب کم ہے تمہارا ثواب زیادہ ہے. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا تمہارا ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف بڑھتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے ثواب لکھتا چلا جاتا ہے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, خدا کرے آپ محفوظ کر لیں اس جملے کو. اب مجھے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہنے دیجیے کہ جو قدم مسجد کی طرف بڑھے اللہ ہر قدم کے بدلے ثواب لکھتا چلا جاتا ہے, تو وہ قدم جو مسجد بچانے والے کی مجلس کی طرف بڑھے. اگر آپ اس فرش اعضاء پر آ رہے ہیں, آپ اتنا دور سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو کیا اس کا جو ہے وہ ثواب نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس کا جو ہے وہ ثواب لکھا نہیں جائے گا, یہ ثواب بھی لکھا جا رہا ہے, اس کا اثر بھی لکھا جا رہا ہے. اور میں جو ہے وہ کہتا ہوں اس فرش اعضاء کی قیمت کو پہچانیے. ایک قول منسوب ہے امام سے, مجھے نہیں پتا امام کا ہے یا نہیں ہے, لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا ہے امام سے منسوب کیا جاتا ہے. امام کہتے ہیں اگر تم اس فرش اعضاء کا تقدس جان لو, اس کی روحانیت کو پہچان لو, تمہیں پتہ چل جائے اس فرش اعضاء کا مقام کیا ہے, کہ جب تم اس پر ایک بار بیٹھو پھر اپنا گھر جانا چھوڑ دو. تم
اگر اس پر آ کر بیٹھ گئے ایک دفعہ. اگر تمہیں پتہ چل جائے اس کا کیا تقدس ہے, تم گھر جانا چھوڑ دو گے, نہیں جاؤ گے گھر, ٹھیک ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. قیمت پہچانی ہے, اس فرش ادا کی. روایت کے جملے ہیں, امام کے پاس ایک صحابی آیا, امام کا چاہنے والا تھا. امام نے اسے دیکھا, امام نے کہا اتجلسون, آپس میں بیٹھتے ہو, بیٹھک لگاتے ہو, یہاں بیٹھے ہوئے آپس میں. امام نے کہا بیٹھتے ہو آپس میں؟ کہا جی مولا. وتحدثون, بیٹھتے ہو تو پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں, ہماری باتیں ہوتی ہیں, ہماری باتیں کرتے ہو؟ جی مولا بات کرتے ہیں, کبھی آپ کے فضائل پر بات ہو جاتی ہے, کبھی آپ کے خانوادے کے اخلاق پر بات ہو جاتی ہے, کبھی سیرت پر بات ہو جاتی ہے. مولا بات تو کرتے ہیں, آپ کا تذکرہ نکلتا رہتا ہے. مولا نے کہا اچھا جب تم بیٹھتے بھی ہو اور ہماری باتیں بھی کرتے ہو تو سب سنیے مقام. فرمایا واللہ انی احب ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس. فرمایا خدا کی قسم میں جعفر صادق محبت کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ آ کر ایسی مجلسوں میں آ کر بیٹھ جاؤں جہاں پر ہمارے فضائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر ایک جملہ سنیے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کبھی کبھار کہ بالفرض جو ہے وہ ہم کوئی سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں, عاشور ہے یا کوئی اور دن ہے, کہ ہم مسلسل عزاداری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو جو ہے وہ ہوش نہیں ہوتا, عزاداری کر رہے ہیں. ہوتا کہ بعض اوقات جو ہے وہ پسینہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, پسینہ نکلتا ہے, کچھ افراد جو ہے وہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ اس کے قریب نہیں بیٹھنا, بالفرض پسینے کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے, تھوڑا سا دور بیٹھ جاؤ. امام کا جملہ سنو. امام نے فرمایا واللہ انی احب ریحکم و ارواحکم. فرمایا جو تم پسینے کی حالت میں سانسیں لیتے ہو اس پسینے سے محبت بھی کرتا ہوں, ان خوشبوؤں سے بھی میں محبت کرتا ہوں, اس سے بھی مجھے پیار ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ عظمت عزادار پر مل کر باواز بلند سلامات دیا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ مجلس کر رہے ہیں, مجلس میں آ رہے ہیں, یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے, آپ نے جو بھیج دیا, آپ اپنی اولاد میں یہ صفت چھوڑ کر گئے کہ بیٹا دیکھو ہم چلے جائیں گے, سال میں تمہیں ان ایام میں مجلس کرنی ہے, یہ بھی لکھا جائے گا اور صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو فرمایا ان نحن نحیی الموتى, ہم وہ ہیں جو مردوں کو زندگی دیتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم, جو آگے بھیجو گے وہ بھی لکھا جائے گا, جو پیچھے چھوڑو گے وہ بھی لکھا جائے گا. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, اور ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ امام مبین کے پاس. اب دیکھیے سامعین محترم, بعض لوگ رسول اللہ کے دور میں ایسے تھے کہ جن کو جب آیت نازل ہوتی تھی نا تو بڑی فکر ہوتی تھی کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بڑی جو ہے وہ تمنا ہوتی تھی ہمیں پتہ چلے یہ آیت کس لیے نازل ہوئی, یا انتظار میں رہتے تھے کہ کبھی آیت ہمارے لیے بھی اترے. اگر انتظار میں نہ ہوتے تو حالت رکوع میں 80 انگوٹھیاں تو نہ دیتے. ٹھیک ہے, انگوٹھیاں دیے جا رہے ہیں اور آ کر رسول سے پوچھے جا رہے ہیں آیت اتری یا نہیں اتری. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ ہر مرتبہ کہتے ہیں مسکرا کر آیت نہیں اتری. میں اپنے جملے میں کہتا ہوں آیت تو نہیں اترتی تھی, لعنت ضرور اترا کرتی تھی, کیونکہ علی کے مقابلے میں انگوٹھیاں دیا جا رہے ہیں. تو اب سامعین محترم بڑی تمنا ہوتی تھی, پوچھے ہم رسول اللہ سے کہ کس لیے یہ آیت آئی ہے, تو آ کر رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شے کا علم امام مبین میں, تو یہ امام مبین کون ہے؟ اب دیکھیے ادب کا کیا تقاضا ہے. ادب کا تقاضا ہے اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے 2 لمحے وقت تو دیں گے نا مجھے, تاکہ میں جواب کا آغاز کروں, جواب تو دینے دیں مجھے. اتنے بے ادب تھے, آئے رسول کے پاس اور رسول اللہ سے کہتے ہیں امام مبین کون ہے. ابھی رسول کچھ کہنا چاہتے خود بولنا شروع گئے, اہو التورات, یہ تورات ہے امام مبین جس میں اللہ نے ہر علم سمیٹ دیا ہے. رسول نے کہا اللہ. اہو الزبور, زبور ہوگی جو داؤد نبی پر اتری, کہا نہیں زبور بھی نہیں ہے. اہو الانجیل, انجیل ہوگی جس میں اللہ نے ہر علم کو سمیٹ دیا ہے, کہا نہیں انجیل بھی نہیں ہے. کہا قرآن, کہا نہیں قرآن بھی نہیں ہے. کہا وہ صحیفے جو موسیٰ پر اترے تھے, کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. کہا وہ صحیفے جو ابراہیم پر اترے تھے, کہا نہیں. ایک ایک کر کے کہتے ہیں فلاں رسالہ جو اس نبی پر اترا تھا, فلاں صحیفے جو اس نبی پر اترے. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. اتنے میں مسجد کے دروازے میں علم کے شہر کے دروازہ داخل ہو گیا. مسجد کے دروازے سے علم کے شہر کا دروازہ آ گیا. امیر المومنین ہے. رسول نے امیر المومنین کو دیکھا, مسکرانے لگے. علی رسول کو دیکھے, مسکرانے لگے. دونوں آپس میں عبادت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر, دونوں مسکرا رہے ہیں. رسول اللہ امیر المومنین کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور وہ پوچھے جا رہے ہیں یا رسول اللہ امام مبین کون ہے. رسول نے کہا دیکھ بھی رہے ہو, پوچھ بھی رہے ہو, آ تو گیا ہے امام مبین. فرمایا ھذا ھو الامام المبین, یہ ہے امام مبین جس میں اللہ نے ہر شے کا علم سمیٹ کر رکھ دیا ہے. ہر چیز کا علم, اگر علم چاہیے تو اب دروازہ علی پر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین ممبر پر بیٹھتے تھے نا, اب اگر آپ اس جملے کو محسوس کر سکیں, امیر المومنین کا جملہ دیکھیے, روایت کے جملے وَأَوْمَأَ إِلَى صَدْرِهِ. امیر المومنین بعض اوقات اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے یا بعض اوقات اپنے سینے پر مارتے تھے, ایسے ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے اِنَّا هَٰؤُنَاءِ لَعِلْمًا جَمًّا, اے کوفے والوں ادھر ادھر نہ بھٹکو, اس سینے میں علی کے علم بھرا ہوا ہے, آؤ علی سے علم لیتے رہو. اور پھر کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے.
اب دیکھیے یہ تو عیسائی مورخ جتنے ہیں وہ بھی اعتراف کر چکے کہ کاش علی کو جنگوں میں مصروف نہ کیا جاتا، علی کو ممبر پر بٹھاتے اور علی سے باتیں پوچھتے رہتے اور علی سے جو ہے وہ سوال و جواب ہوتے رہتے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا؟ امیر المومنین سے سوال بھی ہوئے تو بے تکے ہوئے. بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے بچے دیتے؟ کوئی سوال ہے پوچھنے والا، ٹھیک ہے. علی سے پوچھنا تھا تو کوئی معرفت کے سوال پوچھتے، ٹھیک ہے، آسمان کے راستے پوچھتے علی سے فضیلت مصطفیٰ پوچھتے. بلکہ دو مصرے سنیے. سلونی سلونی کہہ رہے تھے علی، سلونی سلونی کہہ رہے تھے علی، کوئی تو پوچھتا فاطمہ کون ہے. کوئی تو اٹھتا، کوئی تو یہ سوالات کرتا، لیکن جو ہے وہ سوالات کیا ہو رہے ہیں؟ بے تکے سوالات ہو رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا، تاریخ میں نام موجود ہے بلکہ نام لے لیتا ہوں، سعد ابن ابی وقاص، بدبخت اٹھ کر پوچھ رہا ہے بتائیے یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ صحیح ہے، پوچھ رہا ہے امیر المومنین سے. امیر المومنین نے کہا رسول اللہ نے جب مجھے کہا تھا اور بشارت دی تھی کہ اے علی تم ممبر پر بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کرو گے، تو رسول نے ساتھ میں مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جب تم سلونی کا دعویٰ کرو گے تو ایک بیوقوف اٹھ کر یہ پوچھے گا میرے سر میں بال کتنے ہیں. فرمایا وہ تم ہی ہو، اور تمہارے بارے میں ہی رسول اللہ نے کہا تھا. فرمایا اگر میں بتا بھی دوں کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں تو یقین نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو نے اپنے بال کبھی خود گنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں بتاؤں تو تعداد پر یقین تجھے اس وقت ہوگا جب تو نے پہلے اپنے بال گنے ہوئے ہو، تبھی تو یقین کرے گا. اور دوسری صفت تیرے میں ہے نہیں. اگر تجھے علی پر بھروسہ ہوتا تو آنکھ بند کر کے مان لیتا کتنے بال ہیں. تیرے میں دونوں صفتیں نہیں ہیں، نہ تو نے بال گنے نہ تجھے علی پر بھروسہ ہے. کہا میں بال کی تعداد تو نہیں بتاتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اتنا بتاتا ہوں تیرے ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ تیرے گھر میں میرے بیٹے کا قاتل پل رہا ہے، ٹھیک ہے. میرے بیٹے حسین کا قاتل تیرے گھر میں کون؟ عمر سعد، ٹھیک ہے. تیرے گھر میں جو ہے وہ پل رہا ہے. ایک دفعہ صلوات دیا کرے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد. تو اب اس زمانے میں جو عقل مند تھے وہ امیر المومنین سے پوچھتے بھی رہے، ٹھیک ہے. اور علامہ امینی کا صاحب القدیر ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جتنے بے وقوف ہیں آج دنیا میں ان سب نے علی کا دامن چھوڑا ہوا ہے، اور جتنے عقل مند اور باشعور ہیں انہوں نے علی کا دامن پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ علی کی محبت سے متمسک ہے، علی کا دامن پکڑ کر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے اس زمانے میں ایسے ایسے سوال ہو رہے تھے. اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو امیر المومنین سے علم حاصل کر رہے تھے، ٹھیک ہے. امیر المومنین جناب کمیل کو بتاتے ہیں، لیکن جب حدیث سناتے ہیں تو ساتھ میں ایک جملہ کہتے ہیں، کمیل یہ تمہارے لیے حدیث ہے، اس کے اہل صرف تم ہو اور کسی کو مت بتانا. آتے ہیں کہ مولا میں لوگوں کو آپ کے خلاف باتیں کرتے سنتا ہوں، میرے سینے میں جو باتیں ہیں وہ مجھے پریشان کرتی ہیں، بتا دوں لوگوں کو کہ آپ کا کیا مقام ہے؟ کہا نہیں کمیل، صحرا میں نکل جایا کرو، ریگستان میں گڑھا کھودو، اس گڑھے میں اپنا منہ ڈالو، ساری باتیں کر دو. فرمایا تراب ابو تراب کی باتوں کو سنبھال لے گی، لیکن یہ انسان اس بات کا اہل نہیں کہ اس کو یہ علی کی باتیں بتاؤ، یہ تم اہل ہو. میسا میں تمار کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کنویں میں جا کر باتیں کر دو، کسی کو بتانا نہیں، ٹھیک ہے. یہ علی سب کو باتیں بتا رہے ہیں، تم اہل ہو اس بات کے اور کوئی اہل نہیں ہے. ابن عباس امیر المومنین کا ایک شاگرد ہے. امیر المومنین اسے کیا پڑھاتے ہیں؟ امیر المومنین کے پاس ایک دن آیا اور کہتے ہیں مجھے آپ سے تفسیر پڑھنی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھائیے. مولانا کا بیٹھو ابن عباس، اور مولانا نے بولنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ امیر المومنین کا مزاج ہوتا ہے، ہر امام کا مزاج ہوتا ہے. امام یہ نہیں کہتا مجھے سوچنے کا وقت تو کل آنا، کل میں جو ہے وہ پڑھاؤں گا یا کل میں جو ہے وہ کہوں گا. امیر المومنین کے پاس ایسے ایسے سوال ہے. امیر المومنین کے پاس ایک بندہ آ کر کہہ رہا ہے یا علی عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ کہا الف. کا پھر تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ الف کے بغیر کوئی خطبہ ہو، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خطبہ آپ ایسا دیں جس میں الف نہ ہو. امام نے کہا سوچنا چھوڑ، میں بولتا جا رہا ہوں، لکھتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے. مولا نے پورا خطبہ دیا الف کے بغیر، ٹھیک ہے، موجود ہے وہ خطبہ الف کے بغیر، اس میں الف ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بات سنیے. آپ جانتے ہیں یہ جو عربی زبان ابھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں زبر زیر پیش نہیں تھے، اس میں نقطے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے. یہ بعد میں لگوائے گئے اور امیر المومنین نے لگوائے. وہ بدبخت ہو گئے جو کہتے ہیں حجاج ابن یوسف نے لگایا، ایسا نہیں ہے، حجاج ابن یوسف نے یہ کام نہیں کیا. مولا کے ایک صحابی جن کا نام ہے ابو الاسود دوئلی، ٹھیک ہے، ان کو مولا نے بلایا تھا، ان کو علم نحو پڑھایا تھا اور کہا تھا ابو الاسود تم جو ہے وہ قرآن پر اعراب لگاؤ، زبر زیر پیش تاکہ غلطی نہ ہو، اور نقطے لگاؤ، ٹھیک ہے. نقطے لگا دیے گئے. اس کے بعد مولا سے سوال ہوا مولا اب تو قرآن میں اتنے نقطے ہو گئے، اب تو ہر جگہ نقطے ہیں، اب تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خطبہ ایسا دے جس میں نقطہ نہ ہو. مولا نے کہا بولتا جا رہا ہوں، لکھتے جا رہا ہوں، نقطے کے بغیر، ٹھیک ہے. یہ کمال ہے علی ابن ابی طالب کا. بولتے جاؤ، سنتے جاؤ، اور علی بول رہے ہیں، لکھتے جاؤ. سوچنے کا وقت نہیں ہے. ابن عباس آئے تفسیر پڑھائیے، بیٹھو ابن عباس. تفسیر شروع ہو گئی. مغرب کے وقت آئے تھے، تھوڑی دیر میں اذان ہونے لگی. مولا اذان ہو رہی ہے. کہا ابن عباس تمہیں پتہ ہی نہیں چلا فجر کی اذان ہو رہی ہے. کہا فجر ہو گئی. ابن عباس یہ کہتے ہوئے بیٹھے الحمدللہ رب العالمین کہ آج میں نے قرآن کی تفسیر سیکھی. کہا ابن عباس ابھی میں نے قرآن کی تفسیر کہاں کی ہے؟ ابھی میں نے قرآن کے ایک سورے کی بھی تفسیر شروع نہیں کی ہے. کہا مولا پھر؟ کہا ایک آیت کی بھی تفسیر نہیں کی. کہا مولا پھر؟ کہا بسم اللہ کی بھی نہیں کی ہے. کہا ابھی تو علی با کے نقطے پر بات کر رہا ہے.
ابھی تو صرف با کے نقطے پر بات چل رہی ہے. اور کہا یاد رکھو ابن عباس, اگر مجھے علی کو موقع ملے تو میں با کے نقطے کی اتنی تفسیر بیان کروں کہ 70 اونٹوں پر یا بعض روایتوں میں 70,000 اونٹوں پر تم با کے نقطے کی تفسیر کو جمع کرو گے, اونٹ ختم ہو جائیں گے, علی کی تفسیر ختم نہیں ہوگی, یہ تفسیر چلتی جائے گی. یہ امیر المومنین. اب ابن عباس ہے نا شاگرد امیر المومنین کے, تو اب جو ہے وہ حاضر جواب تو ہوں گے, بیٹھے ہوئے شام کے دربار میں, اور تخت پر جو ہے وہ حاکم شام بیٹھا ہوا ہے, اور اتنے میں سفیر روم آیا. اچھا یہ سوال میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا, علی سے بھی کیا گیا, علی کے شاگرد سے بھی کیا گیا, ابن عباس سے. امیر المومنین کا شاگرد ابن عباس بیٹھے ہوئے, اور سفیر روم آ گیا, اور سفیر روم سوال لایا روم کے بادشاہ کی طرف سے, اور کہا ایک سوال دیا ہے, اور حاکم شام سے کہنے لگا تم جواب دو. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ شیشی دی ہے اور اس میں کائنات بھرنے کے لکھا ہے. کہا کائنات بھر دو اس شیشی میں, اتنی سی شیشی میں کائنات بھر دو. حاکم شام کہتے ہیں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے, کائنات اتنی بڑی ہے, شیشی اتنی چھوٹی ہے, اس میں کیسے کائنات آئے گی؟ تو ابن عباس نے کہا میں بتاؤں. کہا تمہیں آتا ہے؟ کہاں. کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کالی نے. کالی سے سیکھا ہے تم نے؟ کہاں. کہا لو بھر کے دو کائنات. ابن عباس نے برابر میں پڑا ہوئے پانی کو اٹھایا اور اس میں بھر دیا. کہا یہ لو پوری کائنات بھر دی. کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی کو قرار دیا ہے, کچھ بھی نہ ہوتا اگر پانی نہ ہوتا, لہٰذا ہر شے میں نے شیشی میں بھر دی. فرمایا ابن عباس یہ تم نے سب علی سے سیکھا ہے, علی کے اور تمہارے علم میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا وہی جو سمندر کے اور شیشی میں فرق ہے. فرمایا سمندر میں اور شیشی میں جتنا فرق ہے. بلکہ یہ بھی ابن عباس نے مبالغے میں کہا ابن عباس کا علم. ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا, فرمایا تمہارے پاس اتنا علم ہے, تم اصحاب رسول ہو, تم اتنا علم رکھتے ہو, کیا کمال کی بات ہے. اور پھر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے علی کے پاس بھی اتنا علم ہے جتنا تمہارے پاس ہے. فرمایا سارے اصحاب کا علم ایک طرف کر لو اور علی کا علم ایک طرف کر لو. فرمایا 7 سمندر ملاؤ گے تو وہ علی کا علم ہے. اور فرمایا مچھر اڑتا ہوا آئے اور سمندر میں بیٹھے, اس کے پر جو ایک قطرہ لگا ہوا ہوگا وہ پانی تمام اصحاب کا علم ہے اور سمندر کا علم علی کا علم ہے. یہ امیر المومنین ہے. ٹھیک ہے, تو اب ابن عباس ایک روایت سن لیں اور پھر 1-2 پیغام اور بات تمام. ابن عباس بیٹھے مسجد نبوی میں, شام والا آیا مدینہ, تفسیر قرآن کرتے ہیں, امیر المومنین سے تفسیر سیکھی ہے, بیٹھتے ہیں ممبر پر تفسیر قرآن پڑھتے ہیں. ایک شخص آیا دوڑتے ہوئے حاکم شام کے پاس, اور آ کر کہتا ہے معاویہ سے, اور کہتا ہے کہ ابن عباس جو ہے وہ تفسیر قرآن کر رہے ہیں, تمہیں روکنا چاہیے. کہا بہت اچھی بات ہے, قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, بہت اچھا سلسلہ ہے یہ. کہا نہیں, وہ قرآن کی آڑ میں علی علی کرتے ہیں, لہذا جا کے اسے روکنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے, کل ہو لینے دو, کل چلوں گا مسجد میں اور ذلیل کر دوں گا. اگلا دن نمودار ہوا, توجہ, اگلا دن نمودار ہوا. ابن عباس بیٹھے ممبر پر اور تفسیر بیان ہو رہی ہے, اور سامنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنے میں شام کا حاکم داخل ہو گیا اور کہا کہ ابن عباس تفسیر بیان کرو لیکن علی علی کرنا چھوڑ دو. جملہ سنیے گا, تفسیر قرآن بیان کرو لیکن علی علی کرنا چھوڑ دو. ابن عباس نے کہا مطلب قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں, تفسیر کرو لیکن علی علی نہ کرو. فرمایا قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس میں علی کی تصویر نظر نہ آئے؟ ابن عباس نے کہا تو بتاؤ, اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں. کہتا ہے کہ نہیں ابن عباس تم جو ہے وہ آیت سلیکٹ کرو, تم آیت کا انتخاب کرو, میں بتاتا ہوں اس آیت کی تفسیر کرنی ہے نہیں کرنی. ابن عباس نے کہا اچھا سنو, اب سنتے جائیے. فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ بے شک ہر امت میں ایک ڈرانے والا ہوتا ہے اور ایک ہادی ہوتا ہے. ابن عباس نے کہا اس آیت کی تفسیر بیان کروں؟ کہا نہیں, اس میں ڈرانے والا رسول ہے اور ہادی سے مراد علی ہے. کہا کوئی اور آیت کی تفسیر کرو. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا نہیں, اس میں اہل بیت کی بات ہو رہی ہے, اہل بیت میں علی شامل ہے, کوئی اور آیت کی تفسیر کرو. کہا اچھا اس آیت کی تفسیر کروں؟ وقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. کہا نہیں, اس آیت کی تفسیر نہیں کروں کیونکہ اس آیت میں نفس رسول سے مراد علی ہے. کہا اچھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہا اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا نہیں, اس آیت کی تفسیر نہیں کرنا کیونکہ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی, کوئی اور آیت کی تفسیر کرو. کہا اچھا اس آیت کی تفسیر کروں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہا نہیں, اہل بیت کی مودت مانگی ہے, اہل بیت میں علی ہے, یہاں بھی علی کی بات ہو رہی ہے, کوئی اور آیت کی بات کرو. کہا اچھا اس آیت کی بات کروں؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینہ ومن عندہ علم الکتاب, کہ اے رسول تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. شام والے نے کہا نہیں, اس آیت کی تفسیر نہیں کرو, قرآن بہت بڑا ہے کیونکہ پوری کتاب کا علم جس کے پاس ہے اس کا نام علی ہے, قرآن بڑا ہے, کوئی اور آیت کی تفسیر کرو. کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. کہا اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا نہیں, بڑی خبر سے مراد علی ہے. واعتصموا بحبل اللہ, فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہا نہیں, اللہ کی رسی کا نام علی ہے. کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
وہ جو اللہ کی محبت میں روٹیاں کھلاتے ہیں یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو. اس آیت کی تفسیر کروں, کہا نہیں علی نے بھی روٹیاں دی تھی, یہ آیت علی کی شان میں اتری ہے. کہ سأل سائل بعذاب واقع, ایک مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا تو عذاب آ گیا. اس آیت کی تفسیر کروں, کہا نہیں حارث نے انکار کیا تھا, آسمان سے پتھر آیا تھا, اس میں علی کی بات ہوگی. کوئی اور بات کرو, کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. اس آیت کی تفسیر کروں, کہا نہیں اس میں علی کی ولایت کا پیغام پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کی تفسیر کروں, کہا نہیں نعمتیں تمام ہوئی علی کی ولایت پر, اس میں بھی علی کی بات ہوگی. فرمایا ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. کچھ لوگ ہیں جو بستر پر سوتے ہیں, مرضیاں خرید لیتے ہیں. اس آیت کی تفسیر کروں, کہا نہیں اس میں علی کی بات ہو رہی ہے. ابن عباس نے کہا جا کر کوئی ایسی آیت تلاش کر کے آ جس میں علی کا چہرہ نہ نظر آتا ہو. جا کوئی ایسی آیت تلاش کر جس میں علی کا چہرہ نظر نہ آتا ہو. یا علی فوراً کہنے لگا, کہتا ہے میں آیت بتاتا ہوں, اس آیت کی تفسیر کرو. کہا بتا. کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. فرمایا اس آیت کی تفسیر کرو. جیسے یہ کہا ابن عباس نے چہرہ جھکا لیا, ہنسنے لگے. اور یاد رکھیے گا جب علی اعلیٰ ہنستا ہے تو سامنے والوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. ابن عباس چہرہ جھکا کر ہنسنے لگے. جملہ سنیے گا. فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا تیرے مقدر پہ ہنس رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا تیرا مقدر اتنا خراب ہے, اس میں بھی علی ہے, اس میں بھی علی ہے. اب ترجمہ سنیے. اذا زلزلت الارض زلزالها, یاد کرو وہ دن جب زمین کو خطرناک زلزلے دیے جائیں گے. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے خزانے باہر نکال کر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها, اس وقت ایک انسان نہیں, الانسان, انسان جو ہے وہ عام انسان ہوتا ہے, الانسان جس پر الف لام آ جائے خاص انسان. فرمایا اس وقت ایک الانسان ہوگا جو زمین سے کہے گا ما لها, تجھے کیا ہو گیا ہے, زمین کو سکون آ جائے گا. کہا اس میں علی کا نام کہاں ہے؟ کہا سنو. ارتجد المدینۃ باہلھا, فرمایا ایک وقت ایسا آیا مدینہ کی زمین ہچکولے کھانے لگی, خطرناک زلزلہ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ روایت کس کی ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی. ٹھیک ہے, مدینہ میں خطرناک زلزلہ آ گیا. وہ سوچا کرتے تھے یہ علی انسان کون ہے. مدینہ میں خطرناک زلزلہ آ گیا. لوگ گھروں سے نکل آئے استغفار پڑھتے ہوئے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار پڑھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری موت کا وقت قریب آ گیا. لوگوں کو لگا قیامت کا وقت آ گیا. لوگ گھروں سے باہر نکل آئے, استغفار پڑھے. اتنے میں امیر المومنین گھر سے باہر آئے. لوگوں نے مشکل کشا کو آتے ہوئے دیکھا, مشکل بیان کی. کہ یا علی مشکل کو حل کیجیے. علی بیٹھے زمین پر, ابو تراب بیٹھے تراب پر, اور ابو تراب نے اپنا ہاتھ مارا اور کہا اس کو نہیں مار لگے, ٹھہر جا, کیا ہو گیا تجھے؟ علی نے جیسے کہا وہ زمین ٹھہر گئی. سب لوگ کہنے لگے شکر تو لگا یا علی, یا علی آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اس وقت عالم اسلام کے پہلے خلیفہ آگے آئے اور کہا ہٹو ہٹو, تمہارا ایک مسئلہ حل ہوا, میرے دو مسئلے حل ہوئے. تمہارے لیے زلزلہ رکا, میرے لیے صرف زلزلہ نہیں رکا, مجھے وہ الانسان بھی ملا جو زمین کو حکم دے کر روک دے گا. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, حیدری, یا نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. علی کہا مجھے تو الانسان مل گیا. اب سامعین محترم, جیسے ابن عباس نے تفسیر کی تو اس وقت حاکم شام نے کہا میں علی کا نام کتابوں سے مٹا کر تھک گیا, لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی, جب تک اللہ کا قرآن باقی رہے گا کل ایمان کا نام باقی رہے گا, علی کا ذکر باقی رہے گا. جب تک قرآن ہے علی کا نام باقی رہے گا. تو اب سامعین محترم بس بات یہاں پر جو ہے وہ رکتے ہیں. ایک پیغام کی بات اور بات تمام. ایک سوال میرا آپ سے, کبھی دل میں یہ خیال آیا, یہ حسرت ہوئی کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو علی سے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے, علی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے, علی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو امیر المومنین سے براہ راست سوال پوچھ کر علم حاصل کرتے تھے. کبھی یہ دل میں خیال آیا, تمنا ہوئی کہ ہم بھی ہوتے کاش اس دور میں اور علی سے بیٹھ کر علم حاصل کرتے. ٹھیک ہے, اگر دل میں یہ تمنا آئی کبھی تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. یہ تو مقدمہ تھا, سوال اگلا ہے. اب یہ جو ہے وہ تمنا تو تھی نا کہ علی سے جو ہے وہ علم حاصل کرتے, تو اب علی کے علم کی کوئی نشانی گھر میں موجود ہے کوئی؟ ہاں آ گئی آواز. نہج البلاغہ ہے, کبھی کھول کر پڑھا, کبھی علی کے علم سے استفادہ کیا کہ علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. نہج البلاغہ کھولی کبھی. علامہ علی نکن صاحب کا جملہ یاد آ گیا, اگر جملہ اب تک پہنچ سکے. وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ علی کے مکمل علم کا نام نہیں, سید رضی کے کشکول کا نام ہے. ٹھیک ہے,
سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، فرمایا وہ تو ان کے کشکول کا نام ہے، دروازہ علی پر کھڑے ہو گئے، جتنا علی نے بھیک میں دے دیا اتنا جمع ہو گیا، باقی سب رہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نہج البلاغہ کبھی کھولی. اچھا چلے، کھولنے سے مراد جو ہے وہ ایک سوال کر لیتا ہوں میں. بتائیے نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں؟ کتنے خطبے ہیں؟ کتنے خط ہیں مولا کے؟ یا کتنے کلمات کسار ہیں؟ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں مولا کی؟ ہے کوئی بتانے والا؟ سید رضی کی انشاءاللہ شب جمعہ مجلس ہوگی 40 کے بعد، اس میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے، 240 خطبے، 80 ایک کم خط 79 اور 480 کلمات کے ساتھ. ایک ایک لائن کی اگر آپ نے حدیث پڑھ لی نا، 10 دن میں ایک حدیث پڑھے، لیکن اگر وہ حدیث پڑھ لی زندگی بدل جائے گی. اب مولا کی حدیثیں سنے، خالی ایک دو حدیثیں رکھتا ہوں. القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پوری دنیا ہے اس ایک حدیث میں. قناعت جتنا ملا ہے اس پر راضی رہ جانا. القناعۃ مال لا ينفد، فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو قناعت کو اپنائیے اور ہو جائیے سب سے امیر. ٹھیک ہے، یہ ایک قناعت کے بارے میں مولانا، اس میں پوری کائنات سمٹی ہوئی. مولا کا جملہ فرمائیے، کہتے ہیں انظروا اعجبوا لهذا الانسان، یہ انسان اپنے آپ پر تعجب کرے، غور کرے، ذرا اپنے آپ پر دیکھے. ينظر باللحم، دیکھتا ہے تو چربی سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ويتكلم باللحم، بولتا ہے تو گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے نا؟ ينظر باللحم، دیکھتا ہے تو چربی سے دیکھتا ہے، اور کلام کرتا ہے تو گوشت کے لوتھڑے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ سانس لیتا ہے تو ایک سوراخ سے سانس لے لیتا ہے. یہ انسان غور کرے اپنے آپ پر. فرمایا الصبر شجاعت، فرمایا صبر دیکھو کتنی بڑی شجاعت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر بالفرض دو بندے لڑ رہے ہیں، دو بندوں میں بحث ہو گئی، ایک بندہ گالی دے رہا ہے، دوسرا بندہ خاموش ہو گیا، زمانہ کہے گا وہ جو جس نے گالم گلوچ کی نا، جس نے گریبان پکڑا ہے وہ بہادر ہے. مولا کہتے ہیں نہیں، الصبر شجاعت، جس نے صبر کر لیا نا وہ دراصل بہادر ہے. پوری کائنات ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب مولا کا ایک جملہ کہتا ہوں. مولا نے اسی نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ ہے، اس میں ایک جملہ کہا. جملہ سنیے مولا کا. فرمایا صبر تو وفی العین قضا وفی حلق الشجا، فرمایا علی نے 25 سالوں تک ایسے صبر کیا جیسے آنکھ میں تیر تھا، گلے میں ہڈی تھی، ایسے صبر کیا. آپ غور کریں اس جملے پر. ہماری آنکھ میں ہلکا سا تنکا چلا جائے نا ایک لمحے کے لیے تو برداشت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، امیر المومنین کہتے ہیں 25 سال ایسے صبر کیا کہ آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، وفی الحلق شجا، اور گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ امیر المومنین صبر کرتے ہیں. انبیاء میں جس کا سب سے زیادہ صبر مشہور ہے وہ کون ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. صبر ایوب. جناب ایوب بہت صابر تھے. شیطان نے ایک دن پروردگار عالم سے شکوہ کر دیا اور کہا کہ ایوب جو ہے وہ صبر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تو نے نعمتیں دی ہیں، ہر طرح کی آسائش ہے، ہر طرح کی دولت ہے، اس لیے صبر کرتے ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے جواب ہے نہیں، ایوب کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تب بھی صابر رہیں گے. کا دولت چھیننے لگا، ساری دولت چلی گئی، ساری کھیتیاں برباد ہو گئی، مکان جو ہے وہ گر گیا. جناب ایوب علیہ السلام کے زبان پر الحمدللہ رب العالمین، صبر کرتے رہے. ٹھیک ہے، شکر کرتے رہے. کہ یہ شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جسم سالم ہے. کہ اچھا جسم میں بیماری آ گئی، حتیٰ کہ کیڑے پیدا ہوئے جسم میں. جناب ایوب علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین، صبر ہو رہا ہے. کہ یہ صبر اس لیے کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کی اولاد سلامت ہے. نہ جانے پتہ نہیں شاید 10 بیٹے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. جوان بیٹے تھے، چھت گری اور سارے بیٹے جو ہے وہ ایک ہی وقت چلے گئے. جناب ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، ہر معاملے پر صبر کیا. لیکن آپ جانتے ہیں جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھی جو جناب یوسف علیہ السلام کی بہن تھی. ٹھیک ہے، اور جناب ایوب جب بستر پر آ گئے تو ظاہر ہے زوجہ کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور جناب یوسف کی بہن گھر گھر جاتی ہے جناب ایوب علیہ السلام کے لیے کھانا مانگنے. ٹھیک ہے، اور کھانا لے کر آتی ہے، گھروں میں کام کرتی ہیں، کھانا لے کر آتی ہیں. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. پروردگار عالم پہلے زوال دے دے اور بعد میں عروج دے دے، یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اس میں شکر کر لیتا ہے انسان. لیکن پہلے عروج ہو اور بعد میں زوال آ جائے نا، اب انسان جو ہے وہ صبر کر کے بتائے یہ مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب پروردگار عالم نے عروج دیا پھر زوال دیا. پہلے جو جن کے پاس ہر نعمت ہے اب جو ہے وہ مرحلہ آ گیا کہ لوگوں سے مانگ کر کھانا کھا رہے ہیں. تو جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک گھر پہ جاتی ہے، مانگ کر آتی ہے. جناب ایوب علیہ السلام نے ایک تلقین کی، کہا خبردار کبھی شیطان کے بہکاوے میں مت آنا. بس ایک بات کی تلقین کی. جاتی ہیں گھروں پر کام کرتی ہیں، کھانا لے کر آتی ہیں. شیطان جو ہے وہ ایک دن بوڑھی خاتون کے روپ میں آ گیا. ایک دن کھانا نہیں ملا کہیں سے، بڑے مایوس لوٹ رہی تھی، تو بوڑھی خاتون کے روپ میں آ گیا اور کہا میرے پاس کھانا ہے، دینا چاہتی ہوں. شکریہ ادا کیا، دے دو کھانا. کہا لیکن میں نے سنا ہے تمہارے بال جو ہے وہ بہت خوبصورت ہیں، پروردگار عالم نے تمہیں سب سے خوبصورت بال عطا کی. کہا بال دکھا دو. نہیں بال دکھا نہیں سکتے، تم جو ہے وہ بھلے بوڑھی خاتون ہو لیکن میرے شوہر کی اجازت نہیں. کہا اچھا پہلے کام کرو، اپنے تھوڑے سے بال کاٹ کر تو دے دو. میں کٹے ہوئے بالوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان کو دیکھنا چاہتی ہوں اور
تھوڑے اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ لوں گی تو وہ میرے بالوں کی زینت بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کہا. اب جو ہے وہ ذہن میں خیال آیا کہ شوہر جو ہے وہ کچھ کھانا نہیں کھایا اور ہم نے بھی کچھ کھانا نہیں کھایا. بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بال کاٹے اور دے دیے. جب واپس آئے تو جناب ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے ہے, واقعہ سنایا. جناب ایوب علیہ السلام کا یہاں پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. فوراً پروردگار علیہ السلام پالنے والے سب برداشت ہیں, تو نے بیٹے دیے میں نے شکر کیا, تو نے ساری کھیتیاں برباد ہو گئی, تو نے امتحان لیا میں صبر کرتا رہا, مکان گر گیا میں نے صبر کیا, بیماریوں میں مبتلا ہوا میں نے صبر کیا, جسم میں کیڑے پیدا ہوئے میں نے صبر کیا. بات اگر ناموس پر آئے گی ایوب سے یہ صبر نہیں ہوگا. فوراً یہ کہا. اب سنیے کہاں صبر ایوب اور کہاں صبر امیر المومنین, کہاں صبر علی. امیر المومنین نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک یہودی خاتون کو مار کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. روایت کے جملے 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا تھا, 3 دن تک بیمار رہے مولا. جب آ کر کوئی جو ہے وہ مولا کو کھانا پیش کرتا تھا, مولا کہتے تھے میں نہیں کھا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک یہودی خاتون کو, چاہے اس کی غلطی ہو یا نہیں ہو, میں نے اس کو مار کھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے. اب بتائیے علی اتنا غیرت مند تھا, اتنا غیور تھا کہ یہودی خاتون کو دیکھ لے تو کھانا نہ کھائے. اب اگر اس کی کوئی زوجہ پر ہاتھ اٹھا دے, ذرا سوچو نا, کبھی اس جملے پر زاویے پر غور تو کرے نا. کیوں علی نے کہا 25 سال تک علی نے ایسے صبر کیا ہے کہ گلے میں ہڈی ہے اور آنکھ میں تیر لگا ہے. ذرا سوچیں نا اس جملے پر کبھی. ایک حکایت پڑھتا ہوں تاکہ آپ تھوڑے سے آمادہ ہو جائے اور 1-2 روایتیں سنیں بس. آپ جانتے ہیں ایک شوہر اور زوجہ میں جھگڑا ہو گیا, ہوتا رہتا ہے کبھی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کوئی بات ہو جاتی ہے, دونوں میں جھگڑا ہو گیا. غصے میں آ کر شوہر نے زوجہ پر ہاتھ اٹھا دیا, مار دیا. 3-4 دن گزر گئے, اب احساس ہوا غلطی کا, آیا زوجہ کے پاس اور زوجہ کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا, آج کے بعد نہیں ہوگا, مجھے آخری بار معاف کر دے کہ میں نے تجھ پر ہاتھ اٹھا دیا. زوجہ نے کہا میں معاف تو کر دیتی ہوں لیکن میری ایک خواہش بھی ہے. کہا کیا؟ کہ آج کے بعد کبھی اتنا غصہ آ جائے نا اور ہاتھ اٹھا دو تو کہا مجھے کبھی بچوں کے سامنے نہیں مارنا. کہا ہماری بیٹی ہے نا 3 سال کی, کہا وہ 3 دن سے بخار میں ہے. فرمایا وہ ایک ہی بات پوچھ رہی ہے مجھ سے, اماں آپ کو بابا نے مارا ہے کیا, آپ پر بابا نے ہاتھ اٹھایا ہے. اب ذرا سوچیے نا آزاداروں, مدینہ میں زینب دیکھ رہی تھی اور فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا گیا. واللہ کہہ رہا ہوں ایک تماچا نہیں مارا فاطمہ کو, کئی تماچے مارے گئے. آزاداروں ایک کی فاطمہ ہے اور ایک چھوٹی شبیر کی فاطمہ ہے. حسین کا بھی عجیب مقدر ہے نا, ماں کو بھی تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, بیٹی نے بھی تماچے کھائے, عجیب مقدر حسین کا. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں روتے کیوں ہو, آپ ذرا اگلی روایت سنیے. کیا یہ حسین کی بیٹی کا مقدر تھا جو شہزادی تھی جسے حسین نے نماز شب میں مانگا ہے. جو بیٹیوں والے ہیں نا, جو اولاد والے ہیں, وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے. جسے حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگا ہے نماز شب میں. پیاسی رہی ہے سکینہ کربلا سے لے کر شام تک. آپ جانتے ہیں راہ شام میں ایک دن بہت زیادہ گرم آ گیا, اتنا گرم کہ شمر آیا عمر سعد کے پاس اور عمر سعد سے آ کر کہتا ہے عمر سعد اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, یہیں پر خیمے لگواؤ اور یہیں پر ہم اپنے خیمے میں آرام کر لیں گے. آزاداروں خیمے لگائے گئے تپتی دھوپ میں, سارے یزیدی سپاہی اپنے خیموں میں چلے گئے. تسلی رکھیے ابھی اس کے بعد کچھ اور خیمے لگے. آپ سوچ رہے ہو کہ شاید علی کی بیٹیوں کے لیے لگائے گئے ہیں, نہیں آزاداروں, انہوں نے کہا اس میں ہمارے جانور کھڑے رہیں گے. تڑپ گئی علی کی بیٹیاں, یہ مقدر ہے, جانور بھی جا کر چھاؤں میں کھڑے رہے اور علی کی بیٹیاں تپتی ریتی پر بیٹھے رہے اور یہیں پر بیٹھے رہے اور یہیں پر تلے دھوپ انتظار کرتی رہے. بس آزاداروں ساری بیویاں دھوپ میں بیٹھی ہیں. اچانک سے شمر نے مشکیزے کا منہ کھولا اور پانی بھرنے لگا کوزے میں. سکینہ نے مشک کو دیکھا نا, میرا دل کہتا ہے سکینہ کو چچا عباس یاد آ گیا. پھوپھی اماں, میرا چچا بھی تو مشک لے کر گیا تھا پھوپھی اماں. بس آزاداروں سکینہ نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو سکینہ جا کر صرف پانی مانگ لے اس سے, جیسے حسین نے اصغر سے پانی مانگ کر حجت تمام کی تھی نا. زینب نے اجازت دی, جاؤ سکینہ پانی مانگ لو. آزاداروں بچی نے ہاتھ میں کوزہ پکڑا, اب ذرا ذہنوں میں منزل لاؤ. بچی نے کوزہ پکڑا, آئی شمر کے پاس, یہی رونے کے لیے کافی ہے. سکینہ شمر سے کہہ رہی ہے شمر مجھے پانی دے دے تھوڑا سا, میں بڑی پیاسی ہوں. شمر نے منع نہیں کیا, کہتا ہے میرے ساتھ چلتی رہو پانی ملے گا. آزاداروں ہزاروں کے لشکر کو پانی پلایا جا رہا ہے. 4 سال کی بچی ننھے پیروں کے
کے ساتھ چلتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے شمر ہم تو پلا دے، شمر ہم تو پانی دے دے، اب تو دے دے۔ سکینہ مانگ رہی ہے، آخری سپاہی کو پانی ملا، سکینہ نے کہا شمر ہم تو پلا دے، سب کو مل گیا، کہا دوں گا لیکن پہلے گھوڑوں کو تو پلانے دو۔ عزاداروں سارے گھوڑوں کو پلایا گیا، ایک ایک جانور کو پلایا گیا۔ سکینہ سارا منظر دیکھتی رہی، بچی روتی رہی۔ اب بھی لوگ ہم سے سوال کرتے روتے کیوں ہو؟ یہ حسین کی بیٹی کا مقدر ہے، جانوروں کو پانی پلایا جائے، سکینہ کو ساتھ ساتھ چلایا جائے۔ بس عزاداروں جب آخری جانور کو سیراب کیا، سکینہ نے بڑی حسرتوں سے کوزہ بڑھایا، لا شمر تھوڑا سا دے دے پانی۔ عزاداروں شمر نے مشکیزے کا منہ کھولا، بچی کے سامنے سارا پانی ریتی پر بہا دیا۔ سکینہ اس پانی پر گر گئی، اپنا سینہ مس کیا، کہا شمر یہ کیا کیا؟ شمر نے کہا سکینہ سب کو ملے گا، حسین کے بچوں کو نہ ملے گا۔ سکینہ تڑپ کر رہ گئی، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزاداروں یہ بچی شام کے زندان میں پیاسی رہی ہے۔ جانتے عزاداروں آپ مصائب سنیں گے کل انشاءاللہ شہادت کے انشاءاللہ، لیکن ایک روایت سن لیں۔ جانتے عزاداروں عرصے بعد آج سے تقریباً 250 سال پہلے کا واقعہ ہے، آیت اللہ ابراہیم دمشقی کا واقعہ۔ شام میں رہتے تھے آیت اللہ ابراہیم دمشقی کی 3 بیٹیاں تھیں، یا کچھ تاریخیں کہتی ہیں 4 بیٹیاں۔ محسوس کرنا عزاداروں یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کے خواب میں آئی جنابی سکینہ اور آ کر کہتی ہے اپنے بابا سے کہنا میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو تعمیر کروا دے۔ بچی نے جا کر باپ سے خواب بیان کیا، باپ تڑپ گیا، کہا خبردار آل محمد کی قبروں کو ہم نہیں کھول سکتے، آج کے بعد یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا۔ اگلے دن دوسری بیٹی کے خواب میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ جناب سکینہ نے کہا اپنے بابا سے کو قبر کی تعمیر کر دے۔ تیسری بیٹی کے خواب میں بھی یہی آیا۔ چوتھے دن آیت اللہ ابراہیم دمشقی کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور کہا اے سید واقعی میری قبر میں پانی آ گیا ہے، آپ تعمیر کروا دینا۔ آیت اللہ ابراہیم دمشقی نے سارے عالموں کو جمع کیا، مشورہ کیا، سب نے ایک ہی مشورہ دیا آپ سید ہیں جائیے اور جا کر قبر تعمیر کر دیں۔ پاکیزہ مزدوروں کو لیا، عزاداروں عرصے بعد زندان کا دروازہ کھلا، آیت اللہ ابراہیم دمشقی اترے، مزدوروں نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ایک وقت آیا کسی مزدور نے کہا مجھے کفن محسوس ہو رہا ہے، ابراہیم دمشقی تڑپ گئے، کہا خبردار پیچھے ہو جاؤ یہ سید زادی کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ خود اترے اور جناب سکینہ کا لاشا ہاتھوں میں لیا، ایسے پکڑے رہے جیسے ہاتھوں میں قرآن کو رکھا جاتا ہے۔ 3 دن تک عزاداروں لاشے کو پکڑ کر رکھا، قبر کی تعمیر ہوتی رہی۔ بس وہ لاشا دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں روتے ہیں، لیکن عزاداروں جانتے جب 3 دن گزر گئے نا، آخری جملہ جب 3 دن گزر گئے نا، آیت اللہ ابراہیم دمشقی قبر بند کر کر زندان سے باہر آئے، لیکن جب آئے تو روتے روتے آ رہے تھے، چہرے پر تماچے مار رہے تھے، سب تڑپ گئے کہ کیا بات ہے؟ کہا آج کے بعد نہ کہنا بچی کو کفن ملا ہے، ارے میں نے دیکھا سکینہ جلے ہوئے کرتے میں آج بھی موجود ہے، ارے میں نے دیکھا آج بھی بچی کے کان رکھنی ہے، آج بھی بچی کے چہرے پر تماچے کے نشان ہے، ارے ایسا لگتا ہے آج بھی بچی رو رہی ہے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدا۔ لوگو یہ زندہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ آئیے دعا کرتے پروردگار نے ہم سے میرے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک سرزمین شام پر بالخصوص شہزادی زینب اولیاء اور شہزادی سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تمام حاضرین کو جلد از جلد کربلا معلیٰ کی اور بالخصوص شہزادی سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ عزاداروں عجیب مرحلہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں ایک بات سنیں، عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ صدام کے دور میں حضرت عباس کی قبر پر کچھ لوگوں کو جانے کا موقع ملا۔ آپ جانتے ہیں نا تبرک کر لوگ بوتلیں لے کر جاتے ہیں ہم صدام کا پانی بھریں گے۔ ایک شخص مشق لے کر چلا گیا اور خادم سے کہتا ہے میں مشق بھر لوں، بھر لو، اس نے اجازت دے دی، اس نے مشکیزہ بھر لیا۔ سارا کاروان یہ سمجھتا رہا کہ سب کو جا کر اپنے ملک میں بانٹے گا۔ وہ قافلہ عراق سے شام گیا، شام میں جا کر بی بی سکینہ کی قبر پر سارا پانی بہا کر کہتا ہے چچا نے پانی بھجوا دیا ہے، آپ کے چچا نے لیا۔ میرے مالک ہمیں جلد از جلد مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرمائے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تعلیمات نہج البلاغہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔